PTI ایک دہشت گرد جماعت نہیں ہے. PTI از ناٹ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. PTI کے احتجاج میں جانا ایک جرم نہیں ہے کہ جی اگر کوئی PTI کے احتجاج میں تھا تو انہیں گرفتار ہونا چاہیے. یہ بالکل سراسر غلط ہے. جو پشتون نظر آئے, چاہے اس کے ایکسنٹ سے آپ پہچانے, چاہے فیشل فیچر سے, چاہے ID کارڈ یا نام سے, انہیں اٹھانا ہے. جو یہ پیسفل جو پروٹیسٹ کا رائٹ ہے, ہر شہری کا رائٹ ہے. اور السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل عباسی. اسلام آباد میں جب سے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے اس کے بعد ایک عجیب کھیل شروع ہو چکا ہے. حکومت پاکستان اسلام آباد پولیس کے ذریعے, انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے جو ہے اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے جو غریب دیہڑی دار پشتون ہے, بائکیاں چلاتا ہے, ریڑھی بان ہے یا وہ کوئی اور کام کرتا ہے, روزگار کے سلسلے میں شہر اقتدار میں موجود ہے, اس سے آ کے کارڈ لیا جاتا ہے. کارڈ لینے کے بعد اسے اٹھایا جاتا ہے, تھانے میں بند کیا جاتا ہے. دوسرے دن جب اسے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, اس کے لوائقین آتے ہیں اس کی دائر رسی کرنے کے لیے یا کیس لڑنے کے لیے, پٹیشن فائل کرنے کے لیے, ان کو بھی اٹھا کے پولیس لے کے جاتی ہے. ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ ہمیشہ کی طرح مظلوموں کے ساتھ اس مرتبہ بھی کھڑی ہے, ان سے جانتے ہیں. میم پہلے تو شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. کیوں اٹھایا جا رہا ہے اور اب تک کتنے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے؟ دیکھیں, ہمارے سننے میں تو آ رہے کہ ہزاروں کی فہرست ہے اسلام آباد پولیس کے پاس IG اور محسن نقوی کے ڈائریکٹ آرڈرز پر. اور ڈائریکٹ آرڈر یہ ہے کہ جو پشتون نظر آئے, چاہے اس کے ایکسنٹ سے آپ پہچانے, چاہے فیشل فیچر سے, چاہے ID کارڈ یا نام سے, انہیں اٹھانا ہے. جو افغانز ہیں انہیں اٹھانا ہے. یہ ان کا ایک کلین اپ آپریشن یہ کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ یہ ٹرم استعمال کر رہے ہیں انٹرنلی. اب جو کل ہم نے دیکھا اینٹی ٹیررزم کورٹ اسلام آباد میں کہ تقریباً 200 اور 300 کے درمیان کلوزر ٹو 300 لوگ پیش کیے گئے. رمنا پولیس اسٹیشن سے, کراچی کمپنی پولیس اسٹیشن سے, سیکریٹریٹ تھانے سے, مرگلہ تھانے سے اور آپارا تھانے سے. وینز بھر بھر کے پرزنر وینز بڑی والی جو تھی وہ آ رہی تھی اور ان ساروں کو بلیک ہوڈز میں پیش کیا جا رہا تھا جیسے کہ وہ دہشت گرد ہیں. اور سب کی ہیئرنگز 30 سیکنڈ کے اندر ہوئی اور ان سب کو جوڈیشل پہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے بھیجا گیا. تو یہ ایک بہت کنسرننگ بات ہے. یہ عدالت کے اندر کا سچویشن تھی. اور باہر جب ہم اندر عدالت کے کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ 2 ریڈی بانوں کا جو ہم کیس ادھر دیکھنے گئے تھے ان کو تو ڈسچارج کیا گیا کیونکہ ایک جعلی ضمنی نکلی اور پولیس والوں کے خلاف اب ہم کارروائی کریں گے ان کیسز میں. لیکن جو باہر کا ماحول تھا وہ یہ تھا کہ جو فیملی ممبرز تھی ویریس کیسز کے لیے جو آ رہے تھے, ہمسائے تھے, دوست تھے لوگوں کے, ادھر اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری ٹیپو سلطان SHO پولیس اسٹیشن رمنا کی سربراہی میں CNICs چیک کر کے پشتونوں کو الگ کری تھی, زمین پہ انہیں بٹھا رہی تھی, گھاس پہ ڈنڈے لے کر ان کے ارد گرد انہوں نے گھیرا کیا ہوا تھا ان کا. اور پھر انہیں روڈ پر, کیونکہ ان کی پولیس کی گاڑیاں تو تھی نہیں, یہ لیگل اریسٹ تو تھے ہی نہیں, تو انہوں نے شازورز کو روکا ہے روڈ پر. اور جس طرح جانوروں کو ڈالا جاتا ہے اس پہ, اسی طرح انسانوں کو, ہمارے پشتون بھائیوں کو ڈالا گیا. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ صرف یہ نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی پشتون ہو یہ چیک پوسٹ پہ روکتے ہیں یہ ادھر. اور اتنی عجیب بات ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ادھر لوگوں کے چیک پوسٹ پہ روک کے فون لے رہے ہیں. اب کوئی بھی, اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی شہری کو اس طرح ان سے فون مانگنا پولیس کا کام نہیں ہے. چیک پوسٹ پہ وہ نہیں مانگ سکتے, وہ آپ کے فون کے تھرو نہیں جا سکتے, انہیں کورٹ کا آرڈر چاہیے. اچھا میم, پختونوں کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے احتجاج میں آئے ہوئے تھے, لیکن جو ریڈی بان ہے وہ تو احتجاج میں, وہ ریڈی بان جو ہے احتجاج کی کوریج کے دوران میں نے دیکھا وہ اس ٹائم بھی اپنا کاروبار میں مصروف تھا, تو اس کو کیوں, اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ پختون ہے؟ 2 چیزیں ہیں اس میں. سب سے پہلے کہ جو بیچارے غریب پشتونوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہ تو سراسر ریشل پروفائلنگ, نفرت کی بنیاد پر. اور کل اگر آپ وہ SHO صاحب کی آنکھیں دیکھتے جس طرح کی نفرت سے وہ انہیں دیکھ رہے تھے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کو توڑتی ہیں. دوسری بات کہ اگر کوئی پنجابی, سندھی, پشتون جو بھی ہے وہ جا رہا تھا PTI کے احتجاج میں, PTI ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن نہیں ہے, PTI ایک دہشت گرد جماعت نہیں ہے, PTI از ناٹ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو اس طرح کہنا کہ جی اگر کوئی PTI کے احتجاج میں تھا تو انہیں گرفتار ہونا چاہیے, یہ بالکل سراسر غلط ہے. یہ پیسفل جو پروٹیسٹ کا رائٹ ہے, ہر شہری کا رائٹ ہے, اور کسی کے احتجاج میں جانا, PTI کے احتجاج میں جانا ایک جرم نہیں ہے. کیا سمجھتی ہے فیوچر میں یہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ کے پنجاب میں جو ہے پختونوں کے لیے نوگو ایریا بنایا جا رہا ہے, آپ کا کیپٹل پختونوں کے لیے نوگو ایریا بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بات تو سمپل سی ہے کہ بلوچستان آلریڈی ادھر جو
لبریشن یا آزادی کی تحریک آپ کہیں گے, جو انسرجنٹ گروپس ادھر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا بھی پھر آپ سے آزادی مانگے گی, کیونکہ آپ نے نہ بلوچستان میں کوئی کسر چھوڑی ہے اور نہ اپنے خیبر پختونخوا میں چھوڑی ہے.